رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1945 ہجری کے رمضان المبارک کے 23ویں روزے کی عصر پڑھ کر معتکفین عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، مدنی چینل پر جاری ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً بھی اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام جی محمد یوسف ہے، میں ڈسٹرکٹ کوتب سے بات کر رہا ہوں۔ میری طبیعت نا بہت زیادہ خراب ہے، کھانسی ہے اور میں روزے رکھ رہا ہوں، روزے نہیں چھوڑ سکتا میں کسی بھی حال میں، زندگی ہو یا نہ ہو روزہ لازمی ہے۔ لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لکھ کے دی، اس نے کہا رگ میں لگوانے ہیں گے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور رگ میں انجیکشن لگوانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ آپ کو شفا کلی عطا فرمائے اور آپ کو روزوں پر نمازوں پر استقامت نصیب فرمائے، اور جو روزے نہیں رکھتے اللہ پاک آپ کی استقامت کے صدقے ان کو بھی رمضان شریف کے پورے روزے رکھنے کی سعادت بخشے، اللہ برکت دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، اس نے وہ رقم بینک میں رکھوائی، پھر اس پر اس کو انٹرسٹ بھی ملتا رہا، تو اب کیا یہ ساری کی ساری رقم اس کا 1,00,000 اور پلس میں انٹرسٹ، یہ سب حرام مال ہو گیا، یا صرف جو اس کو انٹرسٹ ملا اتنی رقم نکال کے باقی یہ اپنی رقم جو اس کی بچتی ہے وہ حلال ہوگی؟ اگر اس کو اس رقم سے صدقہ خیرات وغیرہ کرنی ہو تو کس حساب سے وہ کریں؟ اس بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم آمین بھائیکم۔ انٹرسٹ ابل تو لینا نہیں چاہیے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب یہ کہ انٹرسٹ لگ ہی گیا تو ظاہر ہے تو حرام، یہ اس سے کوئی نیک کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ توبہ کرے اور بغیر ثواب کی نیت سے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ کسی غریب مسکین کو دے دے، یا جس سے لیا اس کو لوٹا دے۔ باقی رہے کہ وہ جو 1,00,000 روپے آپ کے پہلے سے آپ کے فریش ہیں تو وہ البتہ فریش رہیں گے، نیک کام اسی میں سے آپ نے کرنا ہے، انٹرسٹ میں سے نہیں کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو فطرانہ جو ہے وہ جو بچہ پیدا ہوا، کیا اس کا فطرانہ بھی ادا کرنا پڑے گا؟ اور اگر کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو کیا اس کا بھی فطرانہ دینا پڑے گا؟ اگر باپ پر فرض ہے فطرانہ تو اب اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی باپ پر فطرانہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر باپ پر فطرانہ واجب ہے تو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے۔ تو یوں چاہے ایک دن کا بچہ ہے اس کا بھی فطرانہ اس کو دینا ہوگا۔ رہا مہمان تو یہ عوامی رومر ہے، مہمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ مہمان گھر پہ آ گیا تو اس کا بھی فطرہ ادا کرنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد اویس رضا عطاری جام شوروں سے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ تسبیح ملائکہ یہ کیا ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں کی التجا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ تسبیح ملائکہ یعنی فرشتوں کی تسبیح، فرشتے اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں،
ایک صحابی رضی اللہ عنہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی. فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ یعنی جو تسبیح ہے ملائکہ یعنی فرشتوں کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے. خلق دنیا یعنی مخلوق آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. ان صحابی رضی اللہ عنہ کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں. یہ حدیث پاک میں تسبیح ملائکہ کا ذکر ہے جو ابھی آپ نے سنا. روزی میں برکات کا بھی بہترین نسخہ آپ نے سنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے حضور بعض اوقات ہم 4 رکعتوں والی نماز ادا کر رہے ہیں جیسے نماز عصر اپنے طور پہ اور اس میں تیسری رکعت ادا کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں ایک لمحے کے لیے. ابھی ہم نے پڑھا کچھ نہیں لیکن ہم بیٹھے اور فوراً ہمیں یاد آ گیا کہ ہم نے تو چوتھی رکعت ادا کرنی تھی تو اب چوتھی رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں. اور اب یہ رہنمائی فرمائیں کہ ایسی صورتحال میں 4 رکعتوں کے بعد کیا ہمیں سجدے صاف کرنا ہوگا یا اس کے بغیر ہی ہماری نماز درست ہو جائے گی؟ جزاک اللہ خیرہ. اس کے بغیر ہی ہو جائے گی. 3 سبحان اللہ کی مقدار اگر گزر جاتی تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو ان کے اوپر لازم ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم اکڑ جاتا ہے تو کیا اس کو قبر کے اندر اس کا چہرہ قبلہ رخ کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ جسم اس کا اکڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. سنت ہے کہ قبلہ روح میت کا چہرہ ہو تو اس کی ایک صورت یہ ہے نا کہ اس کو مطلب تھوڑا سا کروٹ دے کر دیوار سے اس طرح مطلب یعنی کہ ٹچ کر دیں تھوڑا سا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے. تو بعض اوقات یہ کہ یوں لگتا ہے اکڑا ہوا اگر دیوار کی طرف کرتے نا تو یوں سر ڈھلک کر قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. اس طرح صورت کر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال ہے میں نے بائی پاس کا آپریشن کرایا تھا پچھلے مہینے کی 22 تاریخ کو. ڈاکٹر صاحبان نے مجھے 2 مہینے کے لیے ہر قسم کی پرہیز کہی تھی تو اب میں روزے نہیں رکھ رہا. کیا روزوں کا فدیہ مجھے دینا پڑے گا کیونکہ یہ ایک قسم کی شرعی عذر ہے؟ اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اب اگر اس میں ایسا کہ یا تو اپنا تجربہ ہے کہ روزہ نقصان دہ ہے صحت مطلب بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی یہ خطرات ہیں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے. یا پھر وہ ڈاکٹر خوف خدا والا ہو اور کچھ دن دنیا میں سمجھتا ہو. بعض ڈاکٹر بالکل مطلب عجیب و غریب ہوتے ہیں ہر بات میں بولتے ہیں اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے بیٹھ کر نماز پڑھو روزہ مت رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کے ڈاکٹروں کے پاس تو علاج بھی نہیں کروانا چاہیے. صحیح بات ہے. اور ایک تعداد ایسوں کی یہ بک بک کر رہے ہوتے ہیں یہ مولاناؤں کو کیا پتہ چلے ہمارا فیلڈ ہے نا ہم بتاتے ہیں نا آپ کو. اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ علماء کی بھی بعض اوقات توہین کر دیتے ہیں اور کیا کیا بک دیتے ہیں. ایسوں کی بات نہیں. جو نیک نمازی اللہ پاک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سمجھنے والا بھلے عالم نہ ہو لیکن سمجھتا ہو اور خوف ہو اس کو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری ڈاکٹر میں یہ باقی آپ کسی عالم سے پوچھ لو. ایسے ڈاکٹر بھی آپ کو ملیں گے یہ اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ خوف خدا والا ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے روزہ یوں نقصان دہ ہے آپ فی الحال روزے مت رکھیں بعد میں قضا کر لیں تو اس کے مشورے پر عمل کیا جا سکتا ہے. اچھا تو بہرحال یہ کہ ہر عذر کو شرعی عذر کا نام نہیں دیا جا سکتا جب تک شریعت اس کو عذر یعنی مجبوری تسلیم نہ کرے. اللہ پاک آپ پر رحمت کی نظر فرمائے آپ روزے چھوٹ گئے ہو تو قضا ہی کرنے ہوں گے اور اس کا فدیہ نہیں ہے. فدیہ صرف وہ شیخ فانی کا ہوتا ہے ایسا بوڑھا یا بوڑھی عورت کہ جو روزہ رکھنے پر قدرت ہی نہیں رکھتے برداشت نہیں ہے ان میں. تو
یہ جو ہیں اگر گرمیوں میں برداشت نہیں کر پا رہے، سردیوں میں کر لیں گے برداشت، تو سردیوں میں قضا کرنی ہوگی، فدیہ نہیں ہے. اچھا، اب اگر نہ سردی میں رکھ سکتے ہیں نہ گرمی میں رکھ سکتے ہیں، اس سے مطلب عمریں ہو گئی ان کی، تو ان کو شیخ فانی کہتے ہیں. تو یہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دے دیں، صدقہ فطر جتنی مقدار جو ہے وہ رائے خدا میں اس کو دے دیں جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اچھا، اس کے باوجود اگر وہ بوڑھے یا بوڑھی خاتون جو ہے وہ طاقت آ گئی انہیں روزہ رکھنے کی، تو اب روزے قضا کرنے پڑیں گے جتنے قضا ہوئے ہیں، اور جو فدیہ دیا تھا وہ صدقہ، نفل صدقہ ہو گیا. تو یوں اس میں مطلب یہ شرعی قوانین ہے جو میں نے عرض کیے. تو اب بیمار ایسا ہے کہ جو کبھی بھی ایسا لگتا ہے کہ اب ٹھیک نہیں ہوگا، دائمی مریض ہوتے بیچارے، تب بھی ان کا فدیہ نہیں ہے، جیتے جی فدیہ نہیں ہے. اللہ پاک رحمت کے نظر فرمائے اور ہم کو آزمائش میں نہ ڈالے. واقعی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اب یہ بچے گا نہیں، تاہم اس میں فدیے کی شریعت نے کوئی ہمیں اجازت نہیں دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جو امیل سنت نے بیان کیا نا ڈاکٹر کے تعلق سے، کہ ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اپنی بات کرنے کے بجائے یہ کہہ دے کہ آپ کسی عالم صاحب سے معلوم کر لیں. اس پہ حضور مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے ایک ساتھی تھے، اسلامی بھائی ہیں، ان کا آپریشن ہوا تھا دل کا، تو اسٹچ وغیرہ تھے، تو ان کو کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوگا یا کوئی تھا کہ تم سیٹ بیلٹ مت لگانا نا، تو وہ سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے تھے. تو ملک سے باہر کی بات تھی، تو ایک دفعہ پولیس والے نے پکڑ لیا کہ سیٹ بیلٹ کیوں نہیں لگا. کہ وہ آپریشن ہوا ہے تو میرے کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا. بولے تو پرچہ لگا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو سیٹ بیلٹ لگا. تو وہ پولیس والا یوں کو کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے، یہ ہماری فیلڈ ہے. ہر ایک کی فیلڈ الگ الگ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگا تو پھر اس کے ساتھ جو ہونا ہے اس کے ساتھ پھر ہونا ہے. تو ہر ایک کو اس کی فیلڈ کا ماہر اس کو تسلیم کرنا چاہیے. کبھی بھی مولانا نہیں کہتے کہ آپ یہ دوائی کھا لو، وہ ان کی فیلڈ نہیں ہوتی. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم دے. تو ڈاکٹر ساتھیوں کو، ڈاکٹر اسلام بھائی کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کریں. حضور امجد علی ہیں کہتے ہیں کہ اب 20 دنوں کا اعتکاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جی ہاں، 1 مہینے کا بھی 20 دن کا بھی، وہ شب قدر کی تلاش. یہ ارشاد فرمائے کہ سوال آیا کہ قبر یا مزار شریف کو بوسہ دینا کیسا؟ علماء منع فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 4 ہاتھ جو ہے نا، 4 ہاتھ، یہ بیچ کی ہاتھ کی بیچ کی انگلی سے لے کر کونی تک یہ ہاتھ کہلاتا ہے، تقریباً آدھا گز، یعنی تقریباً 2 گز. یہ اولیاء کرام کے مزار سے دور رہنے میں ادب ہے. تو اب یہ کس میں، یہ تو جعلی مبارک کا ادب ارشاد فرمایا، مزار کا بھی یہی ہے. تو وہ اولیاء کرام کے مزار سے، تو جب 2 ہاتھ دور رہنے میں ادب ہے تو چومنا یہ کب متصور ہے کہ کب اس میں چومنے کا تصور، اتنا جھک کر کیسے چومے گا؟ تو ادب یہ کہ دور رہے. اب اگر کوئی چوم لیتا ہے تو اس کو بھی گناہ گار ہم نہیں کہیں گے، لیکن بچنا چاہیے. آج کل ویسے بھی حالات ایسے ہوئے، کوئی چومے گا نا تو 4 آدمی یہ بولیں گے، اتنا مطلب ہے کہ 4 آدمی تو کوئی 1 آدھ آدمی جو تو سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے بچے کو بھی تو چومتا ہے بندہ، تو کون کہتا ہے کہ سجدہ کرتا ہے؟ اب بچہ مٹی میں چلا گیا، قبر بن گئی، اب اس کو چومے تو سجدہ کرتا ہے. عجیب منطق ہے. سجدے میں 7 ہڈیاں لگتی ہیں. منہ، اب منہ میں پیشانی اور ناک کی ہڈی آ گئی. 2 ہاتھ اور پاؤں کے 2 پنجے، 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہوں سجدے میں. یہ گھٹنے، 2 پاؤں، 2 ہاتھ اور منہ، یہ 7 ہڈیاں ہو گئی. یہ اس میں سجدہ ہوتا ہے. لیکن اب بات صحیح بات میں بولتا ہوں، میں اتنے مزاروں پر گیا ہوں، آج تک میں نے کبھی میں نے اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے نوٹ نہیں کیا کہ کسی نے پروپر سجدہ جو نماز میں سجدہ کرتے ہیں اللہ کو ہم، اس طرح کسی شخص نے کسی مزار کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا ہو. میں نے کبھی نہیں دیکھا. کرتے ہوں تو غلط کرتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا نہیں ہے. لیکن یہ کہ اب ایک خالی ایسی افواہیں اڑ رہی، ہر بات کو سجدہ بولتے ہیں. کمال کی باتیں ہوتا، کمال کی باتیں. اتنا ذہن خراب ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہے. ایک مجھے چٹکلا یاد آیا
کسی نے مجھے کہا کہ یہ کیا تمہارے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں؟ میں نے کیا شرک کرتے ہیں؟ اللہ تمہارا کندھا چومتے ہیں. پھر بھیڑ میں ہوتا تھا نا تو اب کوئی چوم لیتا تھا. اچھا یار اچھا ہوا تم نے پوچھ لیا تھا اپنا آدمی. میں نے کہا اچھا یار تم نے پوچھ لیا. یہ کیسے شرک ہو گیا یار؟ معاذ اللہ اللہ کا کندھا ہے جو چومنا عبادت ہے. جو میں اس میں تو خیر سمجھ گیا ہو. اگر نہ پوچھتا تو عجیب مطلب اب پورا بچہ اٹھا کر چومو تو کوئی شرک نہیں ہے. اب کسی کا کندھے کو ہاتھ لگا کے اپنا ہاتھ چوم لیا تو یہ شرک ہو گیا. اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے جسم والا تو ہے بھی نہیں نا. توبہ استغفر اللہ. تو یوں مطلب ہر بات میں کوئی کفر اور شرک یہ پتہ نہیں یہ لوگوں میں کیا شیطان نے بٹھا دیا ہے. علم دین کی کمی کی وجہ سے یا مطلب کوئی جیلسی کی وجہ سے بعض لوگ افواہیں اڑا دیتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور شرک کی شین کے نقطے سے بھی ہم کو بچائے. الحمدللہ ہم توحید کے ماننے والے اللہ کو ایک مانتے ہیں الحمدللہ. اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو اللہ کرے ایمان و عافیت کے ساتھ. جو شرک ہے وہ شرک ہے اس کو مانتے ہیں. ہر بات کو جو مطلب جو شرک نہیں ہے اس کو شرک کیسے مان لیا جائے؟ جو کفر نہیں اس کو کفر کیسے کہہ دیا جائے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہم مزارات پر جو اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو آپ انہیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کریں؟ نہ بالکل نہیں. چومے بھی نہیں. اور اس چوکھٹ چومتے ہیں بعض لوگ. قدموں کی سمت مطلب وہ زمین ادب چومتے ہیں. یہ بھی بالکل ممانعت ہے اس کی بھی. پھر لوگوں کو الگ اس میں بولنے کا موقع ملتا ہے. اچھا بعض جگہ ایسی جنہیں صورت حال ہے کہ اس طرح کے مجاور بھی بیٹھے ہیں ہم ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں کہ یار مجھے بھی اس کا واسطہ پڑا ہے. مزار شریف پر وہ کہیں شاید ہند میں یہ ہوا تھا میرے ساتھ میں کہ وہ میں جب مزار پہ حاضر ہوا تو خواجہ صاحب کی مزار پر یا کسی اور مزارت تو وہ بہت ہیں تو مجھے مجاور کھڑا تھا. میں ہٹ گیا. میں کیوں مطلب جھک کر مطلب یہ زمین چومو ادھر کائے کو چومو. خیر اس سے بحث تو میں نے کی نہیں مجھ کے نہیں مانا میں. تو یہ بھی ایک مصیبت ہے. بعض جگہ ایسے مطلب جہالت کے ڈیرے پڑے ہوئے کہ جو مطلب اہل حق جو ہیں وہ ان لوگوں کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں. حالانکہ ہمارے علماء یہ کام نہیں کرتے. نہ علماء کرام بولتے ہیں ایسا کرو بلکہ کسی کے سامنے زمین ادب چومنا یہ حرام ہے. زمین ادب اس کو بولتے ہیں کہ وہ جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آیا یا کوئی کھڑا ہوا ہے دوسرا آیا وہ آ کر اس کے سامنے جھک کر اس کے سامنے زمین چومی اس نے. یہ زمین ادب چومنا اس کو بولتے ہیں. تو یہ ہے کہیں کہیں یہ جو غلط ہے یہ غلط ہے بالکل غلط ہے. جو درست ہے وہ درست ہے. اب کسی کے پاس آیا اس کے ہاتھ چوما تو یہ غلط نہیں. یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے. اگر وہ چومنے کے قابل ہے اور چوما تو مستحب ہے ثواب ملے گا اس کو. تو اس سے عجیب منطق. ایک بار نور مسجد میں جن دنوں امامت کرتا تھا نا ایک آدمی میرے کو نماز کے بعد نماز بھی شاید اس نے ہمارے ساتھ ہی پڑھی تھی باہر نکل کے ملتا ہے کوئی ہو سکتا ہے کسی نے میرے ہاتھ چومے ہوں گے اس نے دیکھ لیا ہوگا. میں امام تھا مسجد کا. بولا یہ آپ کے ہاتھوں سے ناک پوچھتے ہیں اپنا آپ کو منع نہیں کرتے. آپ سمجھ گئے ہوں گے نہیں اتنا وہ بپھرا ہوا تھا. ماں باپ کے بھی ہاتھ چومے جاتے ہیں. پورا بچہ چوما جاتا ہے. انشاءاللہ موقع ملے گا حجر اسود چومیں گے انشاءاللہ. سنت سے ثابت ہے. تو بہت سے مختلف ہوتے ہیں. بہت سے تعظیم ہوتا ہے. یا بزرگوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں یا ماں باپ کے ہاتھ چومے جاتے ہیں. دادا دادی نانا نانی نیک بندوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں. سادات کرام کے چومے جاتے ہیں. یہ سب بہت سارے تعظیم میں آتا ہے. ماں کے تو قدم چومنے کی حدیث پاک ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا. حدیث پاک میں کیا لگائیں گے حکم. قدم جھکے بغیر تو چومیں گے نہیں. تو اس میں کوئی نہیں ہے ضرورت ہے. یہ جھکنا سجدہ تو ہے نہیں خالی چوما ہی ہے نا. 7 ہڈیاں پھر وہ سجدہ تو سجدے کی تو یہ مطلب ہے نہیں کوئی. بہت چلی ہوئی ہے. تاہم یہ کہ مزارات پر جب یہ اس طرح کے لوگ اسلام سے دور کرنے والے اور مسلک اہل سنت سے دور کرنے والے لوگ بھی جب پھر رہے ہوتے ہیں غلط فہمیاں جن کو تھوڑا بہت ان کے ٹچ میں آ جاتے ہیں بیچاروں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. تو ایسوں کے ایمانوں کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں احتیاط ہی کرنی ہے اور مزارت پر حاضری دینی ہے. تو
दुआ वगैरह करके वो चूमना, ये इससे बचना है। अब ऐसे चूमने में तो इख्तलाफ तो है, आला हज़रत ने तो मना ही फरमाया, आहवत मना है, ये लिखे लो, आहवत मना है, चूमना कब मुतसव्वर है। हम तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिंदगी गुजर गई और पता नहीं कितने मज़ारत पर गया, मुझे याद नहीं पड़ता कभी मैंने मज़ार को चूमा हो। ये मुझे पता था, आला हज़रत का फतवा पढ़ा था मैंने, दाऊद इस्लामी से बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबान खान ये पूछना चाहते हैं, ये मकरूह तंज़ीही का क्या मतलब होता है? ये नापसंदीदा होता है। मकरूह तंज़ीही हदीस से साबित होता है। हम अपनी मर्जी से किसी को मकरूह तंज़ीही किसी काम को नहीं कह सकते, शरई इस्तिलाह है। मकरूह तंज़ीही, मकरूह तहरीमी, इनके बीच में एक है इसाअत, ये तर्क सुन्नत मुअक्कदा पर ये हुक्म लगता है ना, बुरा किया। मोहम्मद मकबूल पूछ रहे हैं, क्या रमज़ान के महीने में शादी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। राशिद बट ये मालूम करना चाहते हैं, अगर शोहर का बैरून मुल्क इंतकाल हो जाए और बीवी पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान मैयत पहुंचने में चंद दिन लग सकते हो, तो क्या इस सूरत में बेवा की इद्दत कब से शुरू होगी? वफात होते ही इद्दत तो शुरू हो गई उसकी, चाहे शोहर की लाश आए या ना भी आए। एक और सवाल है कि हम दो दोस्तों ने आधे आधे पैसे मिलाकर एक सोसाइटी में प्लॉट खरीदा। अब मेरा दोस्त इस प्लॉट को बेचने का कह रहा है, लेकिन मेरा इरादा फिलहाल बेचने का नहीं है और ना ही मैं इसका हिस्सा खरीद सकता हूँ। क्या मुझ पर इसकी बात मानना लाजिम है? बेचने की नीयत से खरीदा था। यानी असल में दो दोस्त मिलकर पार्टनर आपस में पैसे मिलाकर जगह ले लेते हैं। अब एक को बाद औक़ात होता है कि यार मेरे को नहीं रखना है, मुझे पैसे चाहिए, तो यार अपने प्लॉट बेच देते हैं, तो दूसरा उसके लिए तैयार नहीं है कि नहीं मुझे नहीं बेचना। तो इसमें बाद औक़ात दूसरा पार्टनर ऑफर करता है कि ठीक है तो ये बेचना नहीं है तो तू मेरा ऐसा तू खरीद ले, मुझे पैसे चाहिए। तो वो बोलता है मैं खरीदने की भी मेरी पोजीशन नहीं है, तो अब वो है मेरा पार्टनर। अब ऐसी सूरत में मैं क्या करूँ? यानी कि मानना ज़रूरी है मेरा अपनी पार्टनर की बात? ज़रूरी तो नहीं है मानना, ज़ाहिर है उसके पास गुंजाइश ही नहीं है तो वो कैसे ख़रीदेगा। और दूसरा ये कि बेचना उस पर लाजिम नहीं है, तो यही हो सकता है कि किसी और को अपना हिस्सा बेच दे। बाकी इसके अलावा तो इसमें भी इश्यूज आते हैं। वो बोले मैं फलां को अपना हिस्सा बेचना चाहता हूँ, तो उसका पार्टनर उसके लिए तैयार नहीं होगा कि नहीं यार मैं इसका पार्टनर कैसे बनूंगा। हाँ, तो वो तो हक के शुफा होता है जब वो खुद ही ख़त्म कर रहा है अपना हक, कि उसको पेशकश तो कर रहे हैं ना कि तुम ले लो, अब वो नहीं ले रहा तो फिर वो दूसरे को बेच सकता है। ठीक है। नादिर अहमद है, कहते जुम्आ का खुतबा किस अंदाज से बैठकर सुनना हदीस से साबित है? ये तो यानी जो देखना खतीब को है ये तो साहबा से साबित है कि साहबा इकराम अलैहिम से साबित है। बाकी रहा जो हमारे यहाँ मारूफ तरीका है तो वो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उसे इरशाद फरमाया है, तो ज़ाहिर ये कि आपने बुज़ुर्गों का ही इसे इरशाद फरमाया होगा। बाकी किसी हदीस में बाकायदा किस तरह सुना करते थे, ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई गुफ्तगू फरमाते थे तो सहाबा किराम अलैहिम इस अदब के साथ सुनते थे कि अगर परिंदे भी ऊपर आकर बैठ जाएं तो वो बैठ सकते थे, यानी इतने सुकून और इत्मीनान से वो बैठे होते थे। और ख़ुतबा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्हीं तालीमात के ऊपर मुश्तमिल हुआ करता था। अब अल्लाह आलम बाकी और क्या अंदाज़ है बैठने का ये मालूम नहीं है। ये असल एक तबका है, इनको खुद पता नहीं होता हदीस किसको बोलते हैं। एक तबका हदीस में कहाँ लिखा दिखाओ। ये दरअसल निज़ामी जो किया जाता है, बड़े बड़े जामियात और मदारिस बनाकर जिसको फिर आलिम की सनद कहलाती है, ये किस हदीस से साबित है? ये कभी भी साबित नहीं कर सकते। ये दर्स जो है ना, दर्स निज़ामी, ये तो सदियों के बाद मुरतब हुआ, अब भी इसमें आगे पीछे होता ही रहता है। और फिर इसको मतलब दर्स निज़ामी की सनद देते हैं, ये सनद किस हदीस से साबित है? सहाबा किराम में किस सहाबी ने सनद हासिल की थी? ये कुरान करीम खूबसूरत छप कर जो ये हम तिलावत करते हैं, अगर कोई अकली दलील तो अकली दलील, तो ये अकली भी दलील है और मतलब आपके सामने जो कुछ है वो दीनी दलील या जो भी कहो, कुरान करीम की तिलावत इसके बगैर हम कर ही नहीं सकते। छपा हुआ ही कर सकते हैं हम तिलावत। पहले चमड़े पर पत्तों पर लिखा जाता था, उसी कुरान पर पढ़ना चाहिए। तो किस हदीस से साबित है? किस सहाबी करीम ने, ऐसा सहाबा किराम में से किसने प्रेस लगाया था और प्रेस में कुरान करीम छापा था? हदीसों की तदवीन जो है, खुद हदीस आप मांग रहे हैं, हदीसें किस सहाबी ने जमा की ये बता दें। ये इमाम बुखारी की मशहूर किताब
بخاری سے حوالہ دو. بخاری نہ صحابی تھے، نہ تابعی تھے، نہ تبع تابعی تھے، نہ تبع تابعی تھے، تو بعد صدیوں کے بعد کے بزرگ ہیں جن کی کتاب کی آج دلیل مانگی تھی کہ اس کتاب میں دکھاؤ. تو بخاری سے دلیل مانگنا ایک اس صحابی کی سنت ہے. میں نے مطلب کمال ہے، ایک دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. اپنے علماء جو بیان کرتے ہیں، ایتھینٹک جو علماء ہیں کہ بات ماننی چاہیے ان کے لیے. تو حدیث پاک موجود ہے، البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. تو اس میں اگر علماء بھی ہمارے بڑے نہیں ہیں تو کون بڑا ہے؟ اس طرح مطلب یہ کہ جو بزرگوں کا فرمان ہوتا ہے، علماء کا فرمان ہوتا ہے، وہ مان لینا چاہیے. ہر عالم کو ہر وقت ہر حدیث یاد ہو یہ ضروری نہیں ہے. میں نے ایک بار شروع میں بیان کیا تو کوئی مطلب اس سے شخصیت لگتے تھے، وہ کچھ ان کے دو چار ان کے پیچھے بھی تھے. شروع کی دعوت اسلامی کی بات کرتا ہوں، جو مجھے آزمائشیں ہوتی تھی نا، ان میں سے ایک یادگار واقعہ ہے. تو میں نے وہ داڑھی کا مسئلہ بیان کیا کہ داڑھی رکھنی چاہیے ایک مٹھی، تو ایک مٹھی سے گھٹانا یا منڈانا حرام ہے. اچھا، وہ شخصیت بھی داڑھی منڈی تھی، لیکن شخصیت کہنے کو کہ چار آدمی ان کے ساتھ تھے. اب جب میں نے بیان کر لیا تو وہ شخصیت نے مجھے پکڑا اور گھیر دیا ان لوگوں نے. بغیر بول وہ شخصیت رہی تھی مجھ سے، کس کتاب میں لکھا ہے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، داڑھی منڈانا حرام؟ کس کتاب میں لکھا؟ میں نے کہا کتاب تم میں ساتھ تھوڑی لائے ہوں، اب بھی دکھاؤ میرے وہ کتاب، کس کتاب میں حرام؟ اب میرے پاس آپ لوگ تو ہوتے نہیں تھے کہ جو ان کو جواب دیتے. سمجھے، میرے کو گھیر لیا، وہ لٹھ چھاپ کو میں جواب دوں کیسے؟ لٹھ باتیں لگا، اپنی کتاب دکھا. تو یہ مطلب وہ وقت بھی گزر گیا جب میرا تھا. میں پیچھے نہیں ہٹا، میں تو کرتا تھا. مجھے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا مسجد سے نکال دیا بیان کرنے سے. تو الحمدللہ میرا حوصلہ مضبوط تھا. یہ مبلغین کے لیے اس میں تسلی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا ایسا. ہمت نہیں آ رہا ہے، ثواب ملے گا، لگے اپنے دعوت اسلامی کو تو انشاءاللہ گھر گھر پہنچانا ہے، بچوں کو نمازی بنانا ہے. اب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ میں پھر یوں تو جان بچا کے نکل آیا، پیچھا چھڑا گیا. نیو کراچی کا واقعہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال علماء کی بات ماننی چاہیے. ماں باپ کی بھی تو بات مانتے ہو نا یار، بڑے بوڑھے گھر کے ہوتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہو. آپ لوگ اسلامی بات نہیں مانتے ہو. آپ غور کرو، کبھی اسلامی بات بھی وہ بولتے ہوں گے تو مان لیتے ہوں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ نہیں کہا کریں کہ حدیث سے ہی ثابت کرو. تو فقہاء کرام کے اقوال جو ہوتے ہیں، علماء کرام کے، یہ عالم کی قسم فقیہ، تو ان کے اقوال جو ہوتے ہیں وہ آگے چل کر قرآن و حدیث کی ہی کسی قرآن کی آیت یا کسی حدیث شریف سے وہ مطلب کسی طرح بھی وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ لو اس کی اصل موجود ہوتی ہے، یہ بنیاد قرآن و حدیث سے، کہ کوئی بھی عالم قرآن و حدیث کے خلاف اپنی بات نہیں کر سکتا. جو عالم صحیح عالم ہے وہ نہیں کرے گا کبھی، وہ نکال کے بتائے گا. اور ہر عالم نکالتا نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے جو علماء تھے وہ مطلب اس معاملے میں ان کے معاملات ہیں، تو مطلب ان کے مقلد ہیں ہم لوگ. امام اعظم ابو حنیفہ کا تو مفتیان کرام بھی جو ہے تو انہی کے مطلب بیان کردہ مسائل کو بیان کرتے ہیں، اور جدید مسائل بھی اسی کی روشنی میں حل فرماتے ہیں. ڈاکٹر دوائی لکھ کر دیتا ہے اس پر، مریض بولے یہ کون سی کتاب سے آپ نے دوائی نکالی ہے، مجھے اس کا سارا کیمیکل کمپاؤنڈ بتاؤ اور یہ ثابت کرو کہ یہ اسی بیماری کی دوائی ہے تبھی میں لوں گا. ڈاکٹر بولے گا چل کھڑا ہو، میرے کو دوسرے پیشنٹ دیکھنے، تیرا مسئلہ یہ نہیں ہے، تیرا مسئلہ دماغ کا ڈاکٹر ہے، تو ادھر جا اس سے سوال کر. تو ڈاکٹر سے کبھی کوئی اس طرح کی سوال جواب نہیں کرتا. جو دوائی دی، جیسی دوائی دی، دوائی انجیکشن دیا، انجیکشن بھی لگوا لیا، ڈریپ دی، ڈریپ بھی لگوا دی، بولا ہسپتال جا کر بیڈ پہ سو جا ورنہ تیرا مسئلہ خراب ہو جائے گا. جا ہسپتال جا کر بیڈ پہ سو بھی گیا. ڈاکٹر سے کوئی سوال جواب اتنے نہیں کرتا، وکیل سے بھی کوئی سوال جواب نہیں کرتا کہ کیسے ہوگا. وکیل بول دیتا آپ میرے کو کیس ہے تو میں کر لوں گا. پرابلم صرف ایک ہی جگہ آتا ہے، علماء کا، اور یہ باقاعدہ پری پلاننگ ہے
کہ کسی صورت میں علماء حق، علماء اہل سنت اس طرح کی بات کرنے والوں کے متعلق ذہنوں میں اشکال و وسوسے اور خیالات پیدا کروائے جائیں، تاکہ ان سے دور رہے گی قوم تو پھر شیطان کے پیچھے چلتی رہے گی. اب کل سوشل میڈیا والوں کے لیے موضوع ہم دے رہے ہیں اسے، کل لگیں گے ابھی اس میں شاید، اور جو ہماری تائید کے ہوں گے وہ بھی لگیں گے. یہ جنگ ہوتی رہتی ہے، کوئی نہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم کو. بعض اوقات ایسے انداز ہے کہ ہوتی ہے کوئی بھی بات. ابھی وہ تعصب کی اینک لگا کر یا تعصب کا وہ کان میں کیا لگاتے ہیں بونگڑی سننے کے لیے، تو یہ لگا کے سنتے ہوں گے ہمارے مدنی مذاکرے اور پوائنٹ لکھتے ہوں گے اور اپنا وقت اور آخرت برباد کرنے پر تل جاتے ہوں گے. سب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جب حضور حدیث بیان کرتا ہے نا، تو ہونا یہ چاہیے کہ حدیث کے بعد اگر جب بھی وہ اس کی کوئی وضاحت بیان کرے نا، تو آدمی کو چاہے اس کو روک دے. نہیں بھائی، آپ نے کہا تھا صرف حدیث، اب صرف حدیث پڑھیں، اس کے بعد پھر حدیث پڑھیں، پھر حدیث پڑھیں، پھر اس کے بعد پھر حدیث پڑھیں. اب اپنی طرف سے پلیز کچھ نہ کہیں کہ آپ نے منع کر دیا ہے کہ حدیث کے سوا کسی کی نہ سنو، تو ہم آپ کی بھی نہیں سنیں گے. آپ ایک حدیث ختم ہو دوسری حدیث شروع کریں. تو سب کی حدیث کے بعد وضاحتیں ہوتی ہیں، سنتے ہیں، مانتے ہیں، تو کسی نہ کسی شخصیت کو فالو ہی کیا جا رہا ہوتا ہے. اپنے طور پر بندہ کہتا ہے کہ ہم کسی کو فالو نہیں کرتے، دراصل وہ ہر ایک کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو فالو کر ہی رہا ہوتا ہے. تو امیر سنت نے ہم کو کہہ دیا کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، صرف اعلیٰ حضرت. اور اس لیے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث سے سمجھاتے ہیں. انہوں نے ان کا کوئی بھی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف اگر ہو، ہم بیٹھے ہوئے نا علماء سے پوچھیں گے. الحمدللہ مطلب قرآن و حدیث کے بہت ماہر تھے، بہترین مفسر تھے، بہترین محدث تھے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اور اعلیٰ درجے کے متقی، پرہیزگار، عاشق رسول اور ولی اللہ تھے. ہم اس لیے مانتے ہیں کہ کلمہ تھوڑی پڑھتے ہیں. یہ سرکار سے محبت کرتے تھے، اولیاء کرام سے، صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. دیٹس آل. ہمارا معیار یہ ہے، ہمارا کوئی خاندانی رشتہ تھوڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جا